گلی میں کھیلنے پر گرفتاری، جب کھیل بھی جرم تھا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک تنگ سی گلی، 2 بچے، ایک گیند، ہنسی، دوڑ، شور، اور اچانک ایک سیٹی، ایک وردی اور الفاظ، یہاں کھیلنے کی اجازت نہیں۔ برطانوی ہندوستان میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب بچوں کا کھیل قانون کی خلاف ورزی سمجھا جاتا تھا۔ کھیل کیوں مسئلہ بنا؟ 19ویں صدی کے آخر میں جب انگریزوں نے شہروں کو نسلوں میں بانٹ دیا، سول لائنز الگ، مقامی بستیاں الگ، گلیاں صرف راستے نہیں تھیں، یہ حدود تھیں۔ یورپی علاقوں میں خاموشی، نظم اور کنٹرول سب سے اہم تھا۔ کھیل، ان کے نزدیک یہ کھیل بد نظمی کی علامت تھے۔ جرم کیا تھا؟ پولیس آرڈرز اور میونسپل نوٹس میں لکھا گیا، گلی میں گیند کے ساتھ کھیلنا، دوڑ لگانا، شور مچانا، یورپی گھروں کے قریب کھیلنا، یہ سب پبلک نیوسنس کہلاتا تھا۔ اگر بچہ نہ رکے تو پولیس والدین کو طلب کر لیتی۔ جرم بچے کا، ذمہ داری خاندان کی۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ یہ کھیل کا مسئلہ نہیں تھا، یہ سوال تھا شہر کس کا ہے؟ انگریز چاہتے تھے یہ سڑکیں ان کے آرام کے لیے ہوں، یہ گلیاں ان کی خاموشی کے لیے ہوں۔ بچوں کی ہنسی انہیں شور لگتی تھی کیونکہ وہ آزاد لگتی تھی۔ گرفتاری اور انجام کیا ہوا؟ اخباری رپورٹس بتاتی ہیں، بچوں کو تھانے لے جانا، والدین پر جرمانہ، بعض جگہ چند گھنٹوں کی حراست۔ لیکن اصل گرفتاری تھانے میں نہیں تھی، اصل گرفتاری بچپن کی تھی، بچپنے کی تھی، معصومیت کی تھی۔ بچوں نے سیکھا، گلی ہماری نہیں، آواز ہماری نہیں، شہر ہمارا نہیں۔ لیکن تاریخ نے دیکھا، وہی بچے بڑے ہوئے، انہوں نے گلیوں میں نہیں، چوراہوں پر قدم رکھا، اور ایک دن یہی گلیاں ان کی آواز سے گونج اٹھیں۔ کیونکہ جس قوم کے بچوں سے کھیل بھی چھین لیا جائے، وہ ایک دن پورا میدان واپس لے لیتی ہے۔ جب کھیل جرم بن جائے تو سمجھ لیں آزادی خطرہ بن چکی ہے۔ ہسٹری گاٹ مسٹری، جہاں بچوں کی ہنسی بھی تاریخ کا ثبوت بنتی ہے۔